نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، شیطان اور انسان کا آپس میں دشمنی کا تعلق ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی ڈھکا چھپا یا خفیہ دشمن نہیں، کھلم کھلا اوپنلی برسر عام دشمن ہے۔ اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دی تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں اور شیطان اور اس کی فریب کاریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تگ و دو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی بتائی، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یہ بھی قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ پہلی آیت میں صرف خبر دی اور بتایا کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور دوسری آیت میں خبر بھی دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا، ایک حکم بھی دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ دشمن کو دشمن سمجھنا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ شیطان آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کا دشمن ہے، اور یہ دشمن شروع سے اپنی دشمنی نبھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ شیطان بھی انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے دشمن سمجھیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان بھی دو قسم کے ہیں، ایک جناتی شیطان اور ایک انسانی شیطان۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتائی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان کے بارے میں بتایا اسی سورۃ الناس کے اندر کہ شیطان الخناس ہے۔ الخناس کس کو کہتے ہیں؟ جو پیچھے ہٹ ہٹ کے وسوسے ڈالتا ہے، جان نہیں چھوڑتا، وسوسے ڈالتا ہے، جب تھوڑی سی اسے تکلیف پہنچتی ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی عبادت میں بندہ لگ جاتا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی اور ذکر کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ الخناس ہے۔ الخناس کا معنی ہے پیچھے ہٹ ہٹ کے وسوسے ڈالنے والا، برائیوں پر اکسانے والا، گناہوں پر انگیختہ کرنے والا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان کا مین کام یہی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے اور برے ارادے پیدا کرتا ہے تاکہ انسان گناہ پر آمادہ ہو جائے، گناہ کرنے لگے۔ شیطان کوئی کسی کو گردن سے پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا، یا گن پوائنٹ پہ گناہ نہیں کرواتا، یا ڈنڈے کے زور پہ یا طاقت کے زور پہ گناہ نہیں کرواتا۔ گناہ تو انسان نے خود ہی پرفارم کرنا ہوتا ہے۔
وہ تو صرف ایک برا ارادہ، ایک برا وسوسہ، ایک برا خیال ذہن میں ڈالتا ہے، اس کے بعد باقی کام انسان نے کرنا ہوتا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. اور خون دیکھیں کس طرح گردش کرتا ہے اور کس طرح مسلسل سرکولیشن کرتا رہتا ہے. تو جس طرح انسانی جسم میں خون دوڑتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، سرایت کیے رہتا ہے، اسی طرح شیطان کا حال ہے. شیطان بھی انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، وسوسوں کی شکل میں، خیالات کی شکل میں، برے ارادوں کی شکل میں. وہ زبردستی کسی سے گناہ نہیں کرتا کہ تم قتل کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، زنا کرو، غیبت کرو، چغلی کرو یا کوئی اور برائی کرو، سود کھاؤ. وہ وسوسہ دلاتا ہے، ارادے دلاتا ہے، اور انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے اور نتیجتاً جہنم میں جا گرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور بات بتائی ہے، فرمایا من الجنۃ والناس. یہ جو وسوسے ڈالنے والے شیطان ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. یعنی اس آیت سے ہی پتہ چل گیا کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، جناتی شیطان اور انسانی شیطان. جناتی شیطان تو ابلیس کی کمانڈ میں کام کرتے ہیں، ابلیس انہیں ہدایات دیتا ہے، ابلیس ان کا سرغنہ ہے اور ان کو لے کے چلتا ہے، ان سے گناہ عام کرواتا ہے. تو یہ تو جناتی شیاطین ہے. انسانی شیاطین انسانوں کے روپ میں، یہ حکمرانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، دیندار طبقے میں بھی ہو سکتے ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، عام عوام الناس میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی پہچان یہ کہ یہ لوگوں کو نیکی سے ہٹا کر برائی پہ لگاتے ہیں. اب یہ کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں. جس طرح جناتی شیطان کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں، اسی طرح انسانی شیطان بھی کہیں بھی پائی جا سکتے ہیں. حکمرانوں سے لے کے عوام تک جگہ جگہ موجود ہے جو لوگوں کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر برائی پہ لگاتے ہیں، گناہ پہ لگاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ لگاتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور کرتے ہیں. یہ انسانی شیطان ہے. اور انسانی شیطانوں کی اگر مجسم شکل آپ نے دیکھنی ہے تو پھر ملحدین کو دیکھ لیں. جو انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، ملحد، ایتھیسٹ، جن کو الہاد کے پرچار کرنے والا کہا جاتا ہے، ملحدین، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اسلام کا انکار کرتے ہیں، قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں. ملحدین یورپ اور دیگر کافر ممالک میں تو یہ بہت پائے جاتے ہیں. ان کے نمائندے ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسروں کی شکل میں اور دیگر طلباء و طالبات کی شکل میں بھی یہ ملحدین موجود ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار پر ابھارتے. یہ کھلم کھلا انسانی شیاطین ہے. اگر آپ نے انسانی شیاطین دیکھنے تو ملحدین کو دیکھ لیں. اور درجہ بدرجہ یہ ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں. جو بندہ کسی مسلمان کو نیکی سے ہٹا کر برائی پہ لگا رہا ہے وہ گویا کہ انسانی شیطان ہے. تو ہمیں دونوں قسم کے شیطانوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. ابلیس جو قبیلہ جن سے ہے، قرآن پاک میں وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ وہ جنوں میں سے تھا پھر اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ابلیس اور اس کا پورا بریگیڈ یہ جناتی شیاطین ہے جو لوگوں کو گناہوں پہ لگاتے ہیں. اور دوسری طرف ملحدین اور ان کے زیر اثر کام کرنے والے لوگ جو لوگوں کو نیکیوں سے ہٹا کر، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا کر، آخرت اور قیامت سے ہٹا کر گناہ پر، دنیا پرستی پر، مادہ پرستی پر لگاتے ہیں. یہ انسانی شیاطین ہے. اور ہم جب پناہ مانگتے تو دونوں قسم کے شیطانوں سے پناہ مانگتے اور نیت بھی یہ رکھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ نے پڑھ لیا گویا کہ آپ نے شیطان کے سینے میں پورا برسٹ مار دیا ہے اور شیطان کے اوپر پوری طرح حملہ کر دیا جب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یوں سمجھے کہ یہ آپ نے پڑھ لیا ہے تو شیطان کے سینے کو آپ نے چھلنی کر دیا ہے اور پوری میگزین گویا کہ اس کے سینے میں اتار دی. لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان ایسے بھاگتا ہے کہ دور تک نظر نہیں آتا. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تو جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو دونوں قسم کے شیطانوں کی نیت کر لیں کہ یا اللہ میں جو جناتی شیاطین ہیں ان سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو انسانی شیاطین ہیں ان سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جناتی شیاطین کا تو ہم ذکر سنتے رہتے ہیں، انسانی شیاطین آپ دیکھیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ نمازیں چھوڑ جائیں گے، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ جائیں گے، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے گناہ پر آمادہ ہو جائیں گے، اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے نیکی کا راستہ ترک کر کے برائی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ پہچان ہے انسانی شیطانوں کی۔ اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نیکی کے راستے پر چل پڑیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو یہ دو قسم کے شیطان ہیں اور دونوں سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، من الجنتی والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اب اس کا علاج بھی اسلام کے اندر بتا دیا گیا ہے، اس کا علاج کیا کرنا ہے، شیطانوں سے کیسے بچنا ہے۔ چونکہ شیطان اور انسان کی مسلسل جنگ ہے، کبھی شیطان جیت جاتا ہے انسان ہار جاتا ہے، اور کبھی انسان جیت جاتا ہے شیطان ہار جاتا ہے۔ جب نیکی کا غلبہ ہو جائے، برائی مغلوب ہو جائے تو شیطان ہار جاتا ہے، اور جب برائی کا غلبہ ہو جائے اور نیکی مغلوب ہو جائے تو پھر شیطان جیت جاتا ہے۔ یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ چل رہی ہے۔ اور شیطان کا تو لقب ہی قرآن پاک میں بتایا گیا الخناس، جو پیچھے ہٹ ہٹ کے وسوسے ڈالنے والا ہے، اس نے اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ جو اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ ہے وہ بھی اپنا کام نہیں چھوڑے گا، وہ بھی مسلسل نیکیاں کرتا رہے گا اور شیطان کا مقابلہ کرتا رہے گا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، شیطان کے پکے ایجنٹ ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ جو لوگ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتے، امیر ہونے کے باوجود اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، طاقت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتے، شیطان کے ایجنٹ۔ انسانی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں آپ کو اس طرح کے چھوٹے موٹے بہت سارے شیاطین مل جائیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کس قدر شیطان کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نیکی کے راستے پر کتنے لوگ چل رہے ہیں اور برائی کے راستے پر کتنے لوگ چل رہے ہیں۔ تو شیطان اپنا کام دکھا رہا ہے اور اپنے ساتھی اکٹھے کر رہا ہے تاکہ ان کی قیادت کرتا ہوا جہنم میں چلا جائے۔ جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم کے راستے پر ہے، اور جو رحمان کے راستے پر چلے گا اور محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا وہ انشاءاللہ جنت کے راستے پر ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے دنیا میں ہی اپنا فیصلہ کر لے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے اور اسے کس راستے پر چلنا چاہیے۔ آیت الکرسی شیطان سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ آیت الکرسی کو یاد کر لیں، آیت الکرسی کو پڑھا کریں۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کریمہ ہے، اور آیت الکرسی کے بے شمار فضائل ہیں۔ آیت الکرسی کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے، نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود، مشکات المصابیح کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، یعنی وہ جیسے ہی مرے گا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ برکت ہے آیت الکرسی کی۔ اس سے پتہ چلا وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کیسے پڑھے گا؟ وہ تو پورا شیطان کا چیلا بن جائے گا اور شیطان کا ایجنٹ بن جائے گا، اور شیطان کا نمائندہ بن کے وہ معاشرے میں بتا رہا ہوگا کہ اذانیں ہو رہی ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ مسجد میں نہ آ کر بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ وہ شیطان کا کارندہ ہے اور شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، آیت الکرسی ایک سیکورٹی حصار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سیکورٹی کے حصار میں وہ بندہ آ جاتا ہے جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اور حدیث مبارکہ میں کتنی بڑی فضیلت بتا دی گئی کہ اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ لہٰذا آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد اپنا معمول بنائے۔ اور شیطان اس بات کو خود بھی تسلیم کر گیا ہے کہ میں آیت الکرسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی جہاں آ جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔
ایک باڈی گارڈ فرشتہ اس کا وہ حافظ بن جاتا ہے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے. ایک حدیث مبارکہ سنیں جس سے آپ کو آیت الکرسی کا بھی پتہ چلے گا اور شیطان اس سے کتنا بھاگتا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چلے گا. صحیح بخاری کی حدیث شریف نمبر 2311 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر صدقہ فطر کی حفاظت کی میری ذمہ داری لگائی. رمضان مبارک کے اندر جو صدقہ فطر غلے کی شکل میں جمع ہوتا تھا اس کی میری ڈیوٹی لگائی کہ میں اس کی حفاظت کروں چوروں سے اچکوں سے. تو میں اس کی حفاظت کر رہا تھا رات کے وقت. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس سے آپ کو آیت الکرسی کی بھی فضیلت کا پتہ چلے گا اور شیطان اس سے کتنا بھاگتا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. تو فرماتے میں حفاظت کر رہا تھا, اچانک رات کے پچھلے پہر ایک آدمی آیا اور اس غلے سے ایک جگہ سے بھرنے لگا, چوری کرنے لگا, بوری میں یا کپڑے میں وہاں سے غلہ بھرنے لگا. تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور دبوچ لیا. میں نے کہا کہ میں تمہیں رسول پاک کی خدمت میں لے کے جاؤں گا اور میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھی غربت کی حالت میں, مجھے چھوڑ دے, میرے اوپر رحم کرے, میں آئندہ نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح فجر کی نماز میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا. نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے اس رات کے قیدی کا کیا بنا, اس رات کے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے بڑی منت و سماجت کی, ترلے کیے اور اپنی غربت کا بہانہ بنایا تو مجھے رحم آ گیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. رسول پاک نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے, وہ دوبارہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں تیار ہو گیا کیونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا, مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بندہ لازماً آئے گا. تو اسی طرح میں اگلی رات حفاظت کر رہا تھا اس غلے کی, تو رات کو وہ چور اچانک آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا, غلہ سمیٹنے لگا. تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا. میں نے کہا آج میں تجھے رسول پاک کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا, آج نہیں چھوڑوں گا. اس نے پھر وہی بات کی, میں غریب آدمی ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, قسم پرسی کی زندگی ہے, بڑے مشکل حالات ہیں, میرے اوپر رحم کھائیں, مجھے چھوڑ دے, آئندہ نہیں آؤں گا, میرا وعدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ اتنا بلبلایا اور اتنا اس نے گریہ وزاری کی کہ مجھے رحم آ گیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک نے پوچھا اے ابو ہریرہ تیرے اس رات کے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے منت و سماجت کی اور اپنی غربت کا مجھے بتایا, مجھے رحم آ گیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. رسول پاک نے فرمایا وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا, اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ تیسری رات میں پھر تیار رہا اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ چونکہ رسول پاک کا فرمان ہے وہ لازماً آئے گا. تو میں طاق میں رہا. رات کے پچھلے پہر وہ آیا اور پھر غلہ چوری کرنے لگا. جیسے ہی وہ غلہ چوری کرنے لگا میں نے اس کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا. میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا, آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا, آج کوئی تیری مکاری نہیں چلے گی, آج رسول پاک کی بارگاہ میں تجھے گرفتار کر کے پیش کروں گا. اس نے پھر وہی پرانی کہانی سنائی. اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے بڑا برا حال ہے, مجھے چھوڑ دے, آئندہ نہیں آؤں گا, پکا وعدہ رہا. اور تب انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ نہیں چھوڑوں گا, اب تو رسول پاک کی بارگاہ میں تمہیں لے کے ہی جاؤں گا. اس نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کو ہمیشہ نفع دے گی, ہمیشہ آپ کو فائدہ دے گی. ایک ایسی بات بتاؤں گا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرا دل پسیر گیا. میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر آپ آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیں, آیت الکرسی کے بارے میں اس نے بتایا, آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیں تو شیطان آپ کے کبھی قریب نہیں آئے گا. رات کو سوتے وقت جب آپ بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو ساری رات ایک محافظ, ایک باڈی گارڈ فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ ایسے کلمات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی, یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گے اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا پوری رات. تو یہ نفع بخش کلمات قبول کرے اور مجھے چھوڑ دے, میں مجبور آدمی ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر رحم آ گیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. تیسرے دن میں جب رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا, فجر کی نماز پڑھی گئی. فجر کی نماز کے بعد رسول پاک نے حسب معمول پوچھا اے ابو ہریرہ تیرے اس رات کے چور کا کیا بنا, تیرے اس رات کے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے بہت منت و سماجت کی اور اس نے کہا کہ میں چند نفع بخش کلمات آپ کو سکھا دیتا ہوں, آپ کو بڑا فائدہ دیں گے. رسول پاک کو اس نے ساری بات بیان کی.
اور اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ رات کو یہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو ساری رات ایک باڈی گارڈ فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ بتایا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ بندہ ہے تو بڑا جھوٹا جس نے یہ بات کی ہے بڑا جھوٹا، ہے بڑا کذاب اور ہے بڑا دجال تھا، لیکن اس نے یہ بات بالکل سچ کہی ہے۔ یہ جو بات تمہیں بتائی ہے نا، یہ اس نے بالکل سچ بتائی ہے۔ آیت الکرسی کا یہی کمال ہے، آیت الکرسی کی یہی فضیلت ہے۔ جو بندہ بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، پوری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اور اس کی بکاریوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہے وہ بڑا جھوٹا، لیکن اس نے یہ بات بالکل سچ کہی ہے۔ رسول پاک نے بھی تصدیق کر دی اور مہر تصدیق ثبت کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہیں پتہ ہے وہ رات کا جو تیرا چور تھا جو مسلسل چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ کون تھا؟ آپ جانتے ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آ رہا تھا، وہ شیطان تھا، ہے بڑا جھوٹا، لیکن بات اس نے تمہیں بالکل سچ بتائی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بھی بتا دی اور اس بات کی تصدیق بھی کر دی، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شیطان بھی مان گیا ہے، شیطان بھی تسلیم کر گیا ہے کہ آیت الکرسی سے میرا مقابلہ نہیں، آیت الکرسی کا میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لے۔ نمازوں کے بعد بھی اور رات کو بستر پر سوتے وقت بھی انشاءاللہ انسانی شیطانوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور جو جناتی شیاطین ہیں ان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کو ہمیں اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناتی شیطانوں سے بھی محفوظ فرمائے اور انسانی شیطانوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔